الکفن من جمیع المال، کفن وہ انسان کے کل مال سے اس کا انتظام کیا جائے گا کہ بندہ دنیا سے گیا اور اس کے کفن اور دفن کے انتظامات یہ اسی کے اپنے مال سے کیے جائیں، اور اگر سارا مال بھی اس کے کفن اور دفن کے لیے خرچ ہوتا ہے تو یہ پہلا فرائض میں سے، ضروریات میں سے پہلی ضرورت بندے کی اپنی ذات کے لیے مرنے کے بعد اس کا کفن ہے اور اس کی تدفین ہے۔ تو فرمایا من جمیع المال، کل مال سے بھی اگر کفن کا انتظام ہوتا ہے تو پھر وہ پہلے کیا جائے۔ گزشتہ درس میں گزرا ہے نا کہ وصیت 1/3 مال میں نافذ ہوگی، اس سے زائد نہیں ہوگی، لیکن کفن اور تدفین یہ دو ایسے امور ہیں کہ وصیت کا معاملہ یا وراثت کی تقسیم وہ اس کے بعد ہے۔ پہلے جو بندہ دنیا سے گیا ہے اس کو اس کی آرام گاہ تک پہنچانا ہے، اس لیے یہاں ارشاد فرمایا کہ کفن کے حوالے سے جو ہے ضرورت شرعی وہ یہی ہے کہ مرنے والے کے کفن اور اس کی قبر کا انتظام کیا جائے، اس کے بعد باقی وراثت باقی مال کو بے شک تقسیم کیا جائے۔ ہمارے یہاں ایک رواج پڑ گیا ہے تدفین والے دن کھانا کھلایا جانا، یہ غیر شرعی امر ہے، اس کی بائیکاٹ ہونی چاہیے اور اس کے خلاف مہم ہونی چاہیے۔ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر حکم یہ ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے 3 دن تک ان کے گھر میں آگ نہ جلے۔ حضور کا فرمان یہ ہے کہ 3 دن اس گھر میں آگ نہیں جلنی چاہیے، اس کے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو ان کو چاہیے کہ وہ آ کے ان کو کھلائیں، حکم یہ ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، وہ بیچارے اپنی میت کو بھولے ہوتے ہیں، انہیں یہ فکر لگی ہوتی ہے کہ مہمان جو آئے ہیں ان کو کہاں سے کھلائیں، کہاں بٹھائیں، کیا کریں، وہ بیچارے اپنا غم بھول کے آنے والے لوگوں کے غم میں پڑ جاتے ہیں کہ ان کو کہاں سے کھلائیں۔ یہ ہمارے اندر جو رسم پیدا ہوئی ہے اس کی جو ہے نا وہ مذمت کرنی چاہیے اور اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ کھانا کم از کم بند ہونا چاہیے۔ یہ جو پہلے دن کا کھانا ہے نا اس کو ختم کرنا چاہیے کہ وہ غم کی گھڑیاں ہیں، وہ بیچارے اپنے غم میں نڈال ہیں اور انہیں یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ جو لوگ جنازے میں شریک ہونے آ رہے ہیں ان کے کھانے کا انتظامات کیے جائیں، اور ان کے لیے اگرچہ اس زمانے میں آج تھوڑی سہولت یہ ہوگی ہے کہ پکا پکایا آرڈر کریں آ جاتا ہے، ورنہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ جناب بندے پکانے والے لگے ہوئے ہیں اور گھر کے اندر ہی سارا ایک عجیب ماحول ہو جاتا تھا۔ اس وقت یہ کیٹرنگ عام نہیں ہوئی تھی نا، تو جس گھر میں مرگ ہوئی ہے اسی جگہ پہ دائیں بائیں کھانے پینے کے لیے لوگ لگے ہوئے ہیں، بنانے کے لیے تیاری لگے ہوئے ہیں۔ تو ان چیزوں کی مخالفت ہونی چاہیے۔ 3 دن تک حکم یہ ہے کہ جس گھر میں مرگ ہو گئی ہے وہاں کھانے پینے کے لیے چولہا نہ جلایا جائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی ان کے پڑوسیوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو کرنا چاہیے کہ وہ تو غم میں لگ پڑے ہوئے ہیں، تو ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے پھر یہ ہوتا ہے اوپر سے وہ 3 دن تینوں ٹائم کے کھانے کے لیے بھی جتنے بندے آ رہے ہیں جا رہے ہیں ٹھہر رہے ہیں ان کا کھانا بھی کھلانا، ان کے انتظامات کرنے۔ تو آج کل ایک میت کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے جو رواج پکڑ گئی باتیں ہیں ان میں اخراجات کی ایک لمبی لسٹ ہے جو بن جاتی ہے، تو اس سے اگر رکا جا سکے تو میرا خیال ہے زیادہ مناسب ہے کہ بندہ گھر سے کھا کے چلا جائے واپس آ کے کھا لے، ورنہ کہیں دور گیا ہوا ہے تو راستے میں ہوٹل ہے، بندہ کبھی نہ کبھی ہوٹل سے کھاتے ہی رہتا ہے، تو مرگ والے دن بھی اگر گئے ہوئے مہمان واپسی پہ اپنے اپنے انتظام سے کھانا کھا لیں تو حرج نہیں ہوگی۔ لیکن یہ انتظام کرنا، پھر ہمارے ہاں جو کل شریف کی دعا ہے، پھر جمعرات کا ختم ہے، پھر 40ویں کا ختم ہے،
یہ ساری چیزیں تب ہیں جب آپ کی جیب اجازت دیتی ہے۔ آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہے، آپ صرف خاندانی رکھ رکھاؤ کے لیے اور آپ صرف لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کہ یار اب یہ کہیں گے کہ باپ مرا ہے اور یہ انہوں نے جمعرات کا ختم بھی نہیں کروایا، 40واں بھی نہیں کروایا، تو لوگوں کو اگر دکھانے کے لیے کریں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا کہ لوگوں میں ریاکاری پیدا کرنے کے لیے۔ ہاں اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں تو جتنے وسائل رب کے دیے ہوئے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے استعمال کرنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا وجہ آج کل شادی بیاہ کی دعوت اور مرگ کی دعوت کو تقریباً اگر بالکل برابر نہیں ہے تو کم از کم قریب قریب ضرور ہے کہ شادی کی دعوت بھی یوں ہی اڑائی جاتی ہے، تو مرگ کے لیے بھی جناب اسی طرح کی ڈشیں اور اسی طرح کے سارے انتظامات کرنا یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے اور اس کے خلاف مہم ہونی چاہیے۔ آپ گھر کے 10 افراد بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ یہ دعا کرنا درست نہیں ہے، دعا درست ہے۔ دعا کرنا کیا ہے؟ کل کی دعا کریں، جمعرات کی کریں، آپ 40ویں کی کریں، سالانہ کی کریں، لیکن اپنی حیثیت اور چادر کے مطابق کریں۔ اپنی حیثیت سے جو بڑھ کے کرتے ہیں میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جن کی جیب میں اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے اور وہ 150 بندوں کے لیے انتظام میں لگ گئے ہیں، ان کے اوپر بوجھ ہے اور شریعت ایسا بوجھ نہیں ڈالتی، تو آپ اتنا کر لیں جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر کرنا یہ شرعاً میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے کہ آپ کسی پر خواہ مخواہ بوجھ ڈال رہے ہیں، بوجھ بن رہے ہیں۔ وہ بیچارہ اگلے 2 سال قرضہ اتارتے اتارتے گزار دے گا جو اپنے سر پہ قرضہ چڑھا لیتا ہے، تو ایسا قرضہ اٹھا کے دعائیں کرنا یا وہ فوت ہونے والے کی وراثت ہے تو اس میں سے اگر وہ یہ ختمات کرائے جائیں، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں وہ رسا سارے اجازت دے دیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہماری طرف سے اجازت ہے، ابا جی کے پیسے ہیں خرچ کیے جائیں، پھر حرج نہ ہوگی، تو اس پہ ورثاء کی اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہوتا ہے کہ جی میرا حصہ نہ خرچ کیا جائے تو پھر نہیں کیا جا سکتا، کہ اب چونکہ جانے والا جا چکا، پیچھے اس کے وارث وہ اس مال کے مالک بن چکے ہیں، اب ان کی اجازت کے بغیر کیا جائے یہ بھی درست نہیں، اور اگر قرضہ اٹھا کے کیا جائے تو یہ الگ سے ایک بوجھ ہے۔ جمعرات کا ختم آپ 50 بندوں کے بجائے 10 بندوں سے کر لیں، آپ گھر کے افراد بیٹھ کے بھی فاتحہ شریف پڑھے، قرآن پاک پڑھے، ذکر و اذکار کریں۔ ہمارے ہاں ایک پھوڑی کا بھی رواج ہے کہ جی لوگ دعا کے لیے، وہ بھی ایک گپ شپ کا ذریعہ بن گیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ قرآن پاک پڑھا ہو، آئیں سپارے پڑھے ہیں، بندہ ایک سپارہ پڑھ کے روزانہ بھی شک جائے، تسبیح پڑھی ہو تو جا کے درود شریف پڑھا جائے، کلمہ طیبہ کا ورد، تو پھر تو فائدہ پہنچے میت کو۔ تو محض گپوں کے لیے جانا اور ٹھہرنا یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ بہرحال آج کا جو پیغام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد تکفین اور تدفین، کفن اور دفن، یہ دونوں ضروری امور ہیں۔ اس پر اگر جمی مال کا خرچ ہونا لازم آتا ہے تو یہ کر کے بھی میت کو اس کے ٹھکانے پہ پہنچایا جائے۔ اللہ پاک ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔